السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلد عاقل کے متعلق، ان کی داڑھی کے متعلق ہم نے جو ویڈیو بنائی یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن اس ویڈیو پر کسی غیر مقلد نے اعتراض کیا، سوالیہ اعتراض۔ ایک تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ پوچھ رہے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ یہ یعنی مسئلہ کیا ہے، لیکن ایک سوال ہوتا ہے اعتراض کے لیے کہ آپ نے کوئی بات کہی اور اس پر اعتراضاً سوال کرتا ہے کہ بھئی اگر آپ یوں کہتے ہیں تو پھر یہ یوں کیوں ہے، یعنی سوالیہ اعتراض کیا اس نے۔ وہ کیا کیا کہ بھئی علامہ اقبال کی داڑھی کیوں نہیں تھی، مصر کے جو قراء ہیں ان کی داڑھی کیوں نہیں۔ اب مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تحقیق کرو، ان کی عقل دیکھیں۔ اب یہ لوگ مجتہد بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم مجتہد ہیں، محقق ہیں، عقل دیکھیں، سوال بھی غلط کیا جا رہا ہے۔ مجھے رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوقاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ انہیں یہ اردو کی یا بھی استعمال کرنا نہیں آتی۔ وہ سوال پوچھا کرتے ہیں غیر مقلد کہ تم حنفی ہو یا محمدی۔ اس پر رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اوقاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا کرتے تھے کہ بھئی انہیں سوال بھی نہیں کرنا آتا۔ کہتے اس کی تو مثال یوں ہوئی، کوئی یہ سوال کر لے کہ بھئی آج جو ہے نا وہ جمعرات ہے یا اگست ہے، یعنی اس طرح کا سوال، یا یوں سمجھ لیں کہ بھئی آپ سندھی ہیں یا پاکستانی ہیں، آپ سندھ میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں، یعنی اس طرح، یعنی لفظ استعمال کرنے کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی سوال اس طرح کا ہے۔ اب دیکھیں، داڑھی علامہ اقبال کی نہیں، اعتراض مجھ پر کیا جا رہا ہے۔ داڑھی مصر میں نہیں رکھی جا رہی، اعتراض مجھ پر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ بھائی دیکھیں، پھر آپ نے عاقل پر کیوں اعتراض کیا؟ عاقل تو جدہ میں رہ رہے ہیں، انڈیا کے ہیں، جدہ میں رہ رہے ہیں، آپ نے جو ہے نا پاکستان میں سندھ میں بیٹھ کر اعتراض کیوں کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، ہم نے جو اعتراض کیا اس لیے کیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بھئی ہم حق والے لوگ ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم عامل بالحدیث ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلنے والے ہیں۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بھئی اور جو احناف ہیں یہ گمراہ ہیں، یا جو ان کو سمجھ لیں غلط ہیں، ان کی کتب پر اعتراض ہیں، ان کے علماء پر اعتراض یہی بندہ کر رہا ہے۔ اپنی حالت بیچارے کی یہ ہے کہ ویسے وہ شرمگاہ کو چاٹنے کی بڑے شوق سے اجازت دے رہا ہے، مرد کا اعلیٰ تناسل، اور وہ پوچھ رہا ہے پوچھنے والا کہ میں منہ کے اندر، بیوی کے منہ کے اندر جو ہے انزال کروں، منہ پر انزال کروں، اجازت دے رہا ہے، ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے، قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، سنتوں کی بات کرتے ہیں، سنتوں پر چلتے ہیں۔ اب اتنے بڑے دعوے دار کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت نہ ہو، اور خود ان کے غیر مقلدین مانتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ محبت کی نشانی ہے، اور اس کو کاٹنا کہ محبت کے خلاف ہے، اس کو واجب بھی سمجھتے ہیں، بعض اس کو فرض بھی کہتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل اور اس کا تارک ہو بندہ، اور پھر بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتا ہو، خود کو جو نا حق پر کہلانے والا ہو، پھر تو بات تو بنتی ہے۔ اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ان کے علامہ احسان اللہ ظہیر ہے، میں نے ایک غیر مقلد سے پوچھا، پھر اس نے جواب صحیح دیا غلط وہ آپ ہی سمجھ لیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی علامہ احسان اللہ ظہیر کی داڑھی کیوں نہیں مکمل تھی؟ تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی دیکھیں، وہ بیرون ممالک جایا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کی ایک ضرورت تھی۔ یار یہ بھی کوئی بات ہے؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے کہ بیرون ممالک جاتے تھے، اس وجہ سے وہ داڑھی کو ترک کرتے تھے، اللہ کے رسول کی سنت کو ذبح کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک کو داڑھی بالکل ہی چھوڑ دینی ہے نا، بالکل ہی معاف کر دینا ہے، پاؤں تک چلی جائے پھر بھی معاف کر دینا ہے، تو یہ اتنی چھوٹی سی داڑھی رکھی۔ اچھا، پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ دیکھیں ایک بندہ 24 گھنٹے تار کے سنت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی زبردست سنت جو واجب و فرض کہلاتی ہے، اسے کھلم کھلا علل اعلان جس کا تارک ہو، دن رات 24 گھنٹے اس سنت کو یعنی اپنے چہرے پر برداشت نہیں کرتا، اسے تم لوگوں نے اپنا مقتدا، اپنا جو ہے نا وہ لیڈر مان لیا، یہ کیسے؟ تو عجیب بات ہے نا، سوال تو بنتا ہے۔ تو اتنا بڑا چینل چلانے والا عاقل جو اتنا کام کر رہا ہے، اتنے فتوے جو نا لگا رہا ہے، بہت ساری باتیں کر رہا ہے، فقہ حنفی کے اندر یہ ہے، علماء دیوبند یوں ہیں، خود رسول اللہ کی سنت کے ساتھ وفادار نہیں ہے، سنت کا غدار ہے، سنت کو کاٹ پھینکتا ہے، تو اعتراض تو بنتا ہے جناب، اعتراض تو بنتا ہے نا۔ ہم نے کب کہا کہ مصر کے قاریوں کی داڑھی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ ہم نے بڑے دعوے بھی نہیں سنے، علامہ اقبال کے اس طرح کے ہم نے دعوے بھی نہیں سنے، اگر سنتے تو پھر اعتراض کرتے۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، غیر مقلد کو سوال بھی نہیں کرنا تھا،
سوال بھی غلط ہے۔ اب جو بندہ سوال کرنا نہ جانتا ہو، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کرتے ہیں اور حق کو تلاش کرتے ہیں، خاک حق کو تلاش کریں گے، یہی وجہ ہوتی ہے نا۔ تو ان سے غیر انجینئر علی مرزا پیدا ہوتے ہیں، جاوید غامدی پیدا ہوتے ہیں، ان سے پیدا ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک تیار ہوتے ہیں، پھر شیخ محمد رحمانی تیار ہوتے ہیں، پھر ابو زید ضمیر تیار ہوتے ہیں، پھر ایڈوکیٹ فیض تیار ہوتے ہیں، پھر جاوید عثمان ربانی تیار ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ ایک یوں سمجھو گمراہوں کا ٹولہ آ کر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو گمراہ ہے، تو گمراہ ہے، تو گمراہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے حقیقت۔